अक़ीदत-ए इस्लाम चैनल के मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अक़ीदत-ए इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि 80 अफराद कैसे दुनिया आबाद करते हैं और तूफान नूह के बाद कश्ती से उतरने वाले अफराद की तादाद कितनी थी। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि बाबल का शहर कब से आबाद था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की कितनी तादाद थी। तो चलिए नाज़रीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन इकराम, मशहूर सुहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि तूफ़ान नूह के बाद कश्ती नूह से उतरने वाले अफराद की तादाद 80 थी। रुए ज़मीन के ये नए बासी थे जिन्होंने खुद और बाद में इनकी औलादों ने दुनिया को नए सिरे से आबाद किया। 29,998 कब्ले मसीह में कश्ती नूह से उतरकर पहले पहल ये लोग बाबल के अतराफ में आबाद हुए, जिसका नाम सोकुल समानीन यानी 80 अफराद का बाजार रखा गया। ये 72 ज़बानें बोलते थे, जबकि बाद अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इन्हें एक नई ज़बान से रोशनास कराया। ये 73वीं ज़बान थी और इसी ज़बान को आज हम अरबी के नाम से जानते हैं। नाज़रीन इकराम, बाबल का शहर तूफ़ान नूह से पहले मौजूद था। शायद इसीलिए एक मुअर्रिख़ ने लिखा है कि इन 80 अफराद की आबादी में इजाफा हुआ तो इन्होंने बाबल में सकूनत इख्तियार की और इसे नए सिरे से आबाद किया। इब्तिदा में इसका रकबा 96 किलोमीटर था। इनकी अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि 1 लाख आबादी हो गई तो इन्होंने बाबल से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों में रिहाइश इख्तियार की और फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए। नाज़रीन इकराम, तौरात के अलावा तमाम तवारीख़ आलम में हज़रत नूह के बेटों की तादाद 4 बयान की गई है। इनमें से याम तूफान में डूबकर मर गया, जबकि बाकी तीनों के नाम साम, हाम और यफ्स बयान हुए हैं। इनमें से साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और यफ्स को यूरोप और अमेरिका का जद्द अमजद कहा जाता है। मगरबी मुफक्किरीन भी इस अमर पर मुत्तफिक हैं कि इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम अक़वाम हज़रत नूह के तीनों बेटों की औलाद है। सामीउल नस्ल तमाम अफराद साम की औलाद में से हैं। अफ्रीका के सयाह फाम, मिस्री और बाज़ मशरकी अक़वाम हाम की नस्ल से हैं, जबकि यस की नस्ल के कुछ लोग यूरोप और अमेरिका और बाज़ बरस सग़ीर में आबाद हैं। नाज़रीन इकराम, इनमें से साम को ये एजाज़ हासिल है कि दुनिया में उतरे जाने वाले तमाम अंबियाए कराम इसकी नस्ल में से थे। यस के 10 बेटे थे, जिनके नाम तर्क, आरदेस, चीन, हम्बर, माजूज, मादी, यदान, तोबल, मस्क और तिरास थे। इनमें से तुर्क को तुर्किस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, जबकि इसके बेटे खलीज को खलीजियों का मुस्सर आला करार दिया जाता है। इसी तरह चीन के बारे में मशहूर है कि तमाम चीनी अक़वाम इसी की नस्ल से हैं। तोबल और मस्क नाम के शहर अब भी रूस में मौजूद हैं। हम्बर के 3 बेटे थे, जिनके नाम अश्कनाज, रिफत और तजरमा बताए गए हैं, जबकि यदान के 4 बेटों एलिया, तरतिस, कती और दूदानी के नाम से तवारीख में महफूज हैं। नाज़रीन इकराम,
سام کے بیٹوں کی تعداد 11 بیان کی گئی ہے۔ ان کے نام ایلام، کتان، اسور، عاد، کپتا، ارفکس، نوت، کیے، یوت، ارشد اور ایرام بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایرام کے 4 بیٹے تھے جن کے نام اوز یا ہوز، جتر، ہول اور ہرس تھے۔ جتر کے بیٹے کا نام سمود تھا، یہی حضرت صالح تھے اور آپ قومیات کے پیغمبر تھے۔ غوز یا اوز کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام عاد اور دوسرے کا نام ابیل تھا۔ اسی ابیل کے بیٹے یسرب نے ایک بستی آباد کی تھی جو اس کے نام کی مناسبت سے یسرب مشہور ہوئی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا۔ ناظرین اکرام، سام کے بیٹوں میں سے ایرام کے علاوہ ارفکس کی اولادوں کا تذکرہ تواریخ میں موجود ہے۔ یہ تمام شجرہ نسب تورات سے ماخوذ ہے، اس لیے ان کی صداقت شک و شبہ سے بالا تر رہی۔ بائبل کے مطابق ارفکس کے 2 بیٹے شالح اور کمیورس تھے۔ بعض تذکرہ نگاروں نے کمیورس اور کیومرس کو ایک ہی بتایا ہے جو فارس کا جد امجد تھا، لیکن بعض انہیں علیحدہ علیحدہ گردانتے ہیں۔ کمیورس کے 6 بیٹے عراق، فرانس، سیامک، شام، تور اور دمغان اپنے اپنے علاقوں اور ان کی نسلوں کے مرثر اعلیٰ کہلائے۔ ان میں سے سیامک کے بیٹے ہوشنگ کو فرانس کے بادشاہوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ارفکس کے دوسرے بیٹے شالح کو بائبل سلا کہتی ہے اور اس کے ایک ہی بیٹے ابر یا عابر کا تذکرہ کرتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ حضرت ہود ہے جو قومیات کے پیغمبر تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام فالج یا فلج تھا، اسے بالغ یسرانی بھی کہتے ہیں۔ یسرانی زبان میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے ہیں اور روایتوں کے مطابق اس نے سب سے پہلے زمینوں کو اولاد آدم میں تقسیم کرنے کی رسم ڈالی تھی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جد امجد تھے جو ان کے پڑپوتے کے پوتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت صالح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یکتان کثیر الاولاد تھے۔ انہیں کہتان، یکزان، یکتون، یکتوین اور بکتین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد 14 اور بعض نے 12 بیان کی ہے۔ یہ اپنے اپنے قبیلوں کے سربراہ بنے یا ان کے نام سے قبائل شروع ہوئے، یہی ارباہ ہے۔ ناظرین اکرام، ان کے نام سکلا، روزال، سلف، المواد، ورحسار، ماود، اغرق، مدورام، اوبل، ابیمائل، سبا، اوفر، ہولا اور یوباب تھے۔ ان میں سے یوباب یا یرب کا پوتا سبا بن یشب شاہانہ سبا کا جد امجد تھا، جنہوں نے 1500 سال تک یمن اور پورے عرب و افریقہ پر حکومت کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والی مشہور ملکہ سبا بلقیس کا تعلق انہی شاہان سبا سے تھا۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حام کے 10 بیٹے تھے۔ ان کے نام بویا، فود، حبش، کوش، افرن، سن، کنان، ہرمز، مصر اور ہند تھے۔ ان میں سے حبش کی اولاد نے حبشہ آباد کیا۔ کوش کے 6 بیٹے تھے جن کے نام سبا، ہولیا، سبتا، رعامہ، سبکتیا اور نمرود تھے۔ یہ وہی نمرود ہے جسے کشتی نوح سے اترنے والوں نے اپنا پہلا بادشاہ تسلیم کیا، لیکن
اس کا اس خاندان نمرود سے کوئی تعلق نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ایران کا شاہی خاندان تھا۔ ان کے جد امجد کا نام ارغو تھا اور وہ بھی حام کی نسل سے تھا، تاہم یہ معلوم نہیں کہ ارغو حام کے کس بیٹے کی اولاد تھا۔ ناظرین اکرام، سندھ کو سندھ کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تحت اور ملتان تھے۔ ان میں سے تحت نے سندھ کا شہر ٹھٹھا اور ملتان نے پنجاب کا شہر ملتان آباد کیا۔ کنعان کے 9 بیٹے تھے۔ ان کے نام سیدہ، ہد، یوبسی، ارونی، جرجاشی، ہوئی، ارکی، لینی اور حماکی تھے۔ بعض لوگ کنعان کو شام کا جد امجد بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں شام کو کنعان بھی کہا جاتا تھا، لیکن یہ روایات مستند نہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح مصر کو مصریوں کا جد امجد کہا جاتا ہے۔ اس کے بیٹوں کے نام بودمی، انامی، لیامی، نفوسی، فتروسی، کسولجی اور کفتوری بیان کیے گئے ہیں۔ حام کے ایک اور بیٹے ہند کو ہندوستان کا مصر اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام پورب، دکن، نہروال اور بنگ تھے۔ بنگ بنگالیوں کا اور پورب مشرقی ہندوستان کی دوسری قوموں کا جد امجد تھا، بلکہ دکن اور اس کے 3 بیٹے مرہٹ، کنڑ اور تلنگ دکن کی مختلف قوموں کے مصر اعلیٰ کہلائے۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔